اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک خالص تعریف اللہ کے لیے ہے، ہم اسی کی ہی تعریف کرتے ہیں اور اسی سے ہی مدد طلب کرتے ہیں اور اس سے ہی مغفرت طلب کرتے ہیں اور اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں اپنی جانوں کی برائی سے اور اپنے گندے کاموں سے۔ جس سے اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جس سے اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک اللہ کے علاوہ کوئی سچا اور حقیقی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ آئیے اپنے رب کے بارے میں کچھ جانتے ہیں۔ اللہ کرے کہ میری یہ باتیں آپ کے دل میں گھر کر جائیں اور آپ اللہ تعالیٰ سے حقیقی محبت کرنے لگیں جس طرح کہ اس سے محبت کرنے کا حق ہے۔ آئیے اللہ کے بارے میں کچھ جانیں اور ایسی زبان میں جانیں جو بولی جانے والی ساری زبانوں سے مختلف ہے، لیکن ساری زبانوں سے زیادہ طاقتور اور مؤثر ہے۔ وہ ہے محبت کی زبان۔ انتہائی حیرت ہے کہ کیوں کر دل اللہ کی محبت سے لبریز نہ ہوں، جبکہ اس کی بے مثال تخلیقات اور ایجادات ہے۔ ساری کائنات بھری ہوئی ہے، بلکہ کائنات بھی اسی کی تخلیق ہے۔ انتہائی حیرت ہے کہ کیوں کر دل اللہ کی محبت سے لبریز نہ ہوں، جبکہ سانس لینے والی جان پر اس کا یہ احسان عظیم ہو کہ وہ سانس لے رہی ہے۔ انتہائی حیرت ہے کہ کیوں کر دل اللہ کی محبت سے لبریز نہ ہوں، جبکہ اس کا ہمارے ساتھ انتہائی حلم والا رویہ ہے کہ وہ ہمارا ہر وہ کام دیکھتا ہے جو اس کی ناراضگی والا ہے، پھر بھی ہمیں سزا نہیں دے رہا۔ انتہائی حیرت ہے کہ کیوں کر دل اللہ تعالیٰ کی محبت سے لبریز نہ ہوں، جبکہ ہم اس کی نافرمانیوں میں لتھڑ کر بھی اگر اس کے سامنے خود کو حاضر کر دیں تو وہ ہماری طرف سے منہ نہیں پھیرتا، ہم سے نفرت نہیں کرتا بلکہ خوش ہوتا ہے اور ہماری توبہ قبول کرتا ہے اور ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کوئی ہم مثل نہیں، اللہ کی جیسی کوئی چیز نہیں، وہ خوب دیکھنے اور سننے والا ہے۔ اور اللہ پاک کے بارے میں سب سمجھانے کے لیے سب سے اعلیٰ ترین مثال ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے سب سے بلند مثال یہ ہے کہ وہ زبردست اور حکمت والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان دونوں مذاکورہ بالا فرین کے سامنے رکھتے ہوئے میں ایک مثال دے کر آپ کو کچھ سمجھانا چاہتا ہوں کہ لیکن معاذ اللہ یہ مثال اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات پاک یا اس کی صفت مبارک کی تشبیہ کے لیے نہیں، اور نہ ہی اس کی کسی صفت مبارک کی کوئی کیفیت بتانے کے لیے، بلکہ آپ صاحبان کو بات سمجھانے کے لیے ہے، آپ کے شعور میں کچھ اجاگر کرنے کے لیے۔ تصور کیجئے کہ اگر کوئی انسان کسی دوسرے انسان سے مصافحہ کرنے کے لیے یا اس کی مدد کرنے کے لیے یا اس کو درست راہ پر تک پہنچانے کے لیے اس کی طرف ہاتھ پھیلائے اور پہلا اس سے دوسرے کی طرف توجہ نہ کرے بلکہ کسی اور کی طرف متوجہ رہے، اور دوسرا شخص پہلے کی اس بے رخی کے باوجود اس کی طرف متوجہ رہے تو اس کی طرف اپنا ہاتھ بڑھائے رکھے، تو بتائیے کہ کیا آپ اس سے پہلے بے رخی کرنے والے کو اس کی بے رخی پر ڈانٹیں گے یا نہیں، اور دوسرے کو اس سے پہلے کی طرف سے توجہ ہٹانے کا نہیں کہیں گے؟ چھوڑیے اس کو، یہ اس قابل ہی نہیں کہ آپ اس کی مدد کرنے کے لیے اس کی طرف اپنا ہاتھ بڑھائیں، اور شاید آپ کا یہ کہنا ایک لحاظ سے درست بھی ہو۔ اب آپ دیکھیے کہ ہمارا رب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف کس طرح متوجہ رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، بے شک اللہ تعالیٰ رات میں اپنا ہاتھ مبارک پھیلاتا ہے کہ دن میں برائیاں کرنے والا توبہ کر لے، اور دن میں ہاتھ پھیلاتا ہے کہ رات میں برائیاں کرنے والا توبہ کر لے، اور اللہ تعالیٰ ایسا ہی کرتا رہے گا یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے۔ دیکھیے ہمارا رب ہر وقت ہمارے لیے اپنی رحمت کے ساتھ اپنی مغفرت لی ہوئی اپنا ہاتھ مبارک ہماری طرف پھیلائے رکھتا ہے، اور ہم اس کی طرف متوجہ ہونے کی بجائے اور ہر طرف متوجہ رہتے ہیں۔ ہمارے دل ہمارے رب سے آشنا نہیں، اس کی رحمت اور اس کی بخشش کی وسعت سے آشنا نہیں، اس کی محبت سے آشنا نہیں، اور یہ ناشنائی ہمیں ہمارے رب سے، اس کی محبت سے، اس کی تابع فرمانی سے مزید دور کرتی چلی جاتی ہے۔ آئیے ایک اور مثال اپنے رب کی رحمت اور عطا کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی دہراتا چلوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مثال اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک یا اس کی کسی صفت مبارک کی تشبیہ کے لیے نہیں، اور نہ ہی اس کی کسی صفت مبارک کی کوئی کیفیت بتانے کے لیے، بلکہ آپ صاحبان کو بات سمجھانے کے لیے ہے، آپ کے شعور میں کچھ اجاگر کرنے کے لیے ہے۔ یہ تو ذرا سوچیے کہ ایک شخص کے پاس کچھ کام کرنے والے غلام ہوں،
اور ان میں ایک بہت ہی غریب اور تباہ حال شخص بھی ہو، اور یہ اپنے اس غلام کو اس کی ضروریات زندگی پورا کرنے کا سامان تو ضرور ہی دیتا ہو، اور جوابی طور پر وہ غلام اپنے آقا کے احکام پر عمل نہ کرتا ہو، اس کی نافرمانی کرتا ہو، اور اگر کبھی آقا کے احکام پر عمل کرے بھی تو آقا کے بتائے ہوئے طریقے پر نہیں بلکہ اپنی مرضی کے مطابق کرتا ہو، اپنے نفس کے خواہشات کے مطابق کرتا ہو، اپنی عقل اور مزاج کی شہتوں کے مطابق کرتا ہو۔ آپ ہی بتائیے کہ کیا ایسا غلام اس قابل نہیں کہ آقا اسے دھتکار دے، اپنے احسان اور درگزر کے دروازے اس پر بند کر دیں، لیکن یہ آقا یہ سب جانتے ہوئے بھی اس نافرمان اور گمراہ کے ساتھ احسان اور درگزر کرنے والا رویہ رکھے تو اس کے لیے اپنے عفو اور بخش کے دروازے کھولے رکھیں۔ کیا آپ ایسے آقا کی تعریف نہ کریں؟ کیا ایسے آقا کے لیے جو آپ کے دل میں احترام اور محبت پیدا نہ ہوگی؟ ایک دفعہ پھر یاد دہانی کروا دوں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے سب سے اعلیٰ ترین مثال ہو سکتی ہے یہ مثالیں اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات اور ان کی کیفیت نہیں بلکہ صرف ان کے بارے میں جو کچھ سمجھانے کا کچھ اندازہ قائم کرنے کے لیے ہے۔ تو اس مذکورہ بالا مثال کو سامنے رکھتے ہوئے اب غور کیجیے کہ وہ غلام ہم ہیں اور وہ آقا اللہ تعالیٰ ہے، تو کیوں ایسے الرؤوف الرحیم رب کی محبت ہمارے دلوں میں نہ ہو، اور کیسے ہم اپنے ودود رب کی نافرمانی کرتے ہیں۔ دیکھیے ہمارا ودود رب کس طرح اپنے ایمان والے نیکوکار بندوں پر شفقت کی بارش کیے رکھتا ہے، اور ان کی اپنے رب سے محبت سے پہلے وہ ودود رب ان سے محبت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تمام تر بادشاہی کا مالک ہے، ہر قوت کا مالک ہے، اسے کسی سے کوئی حاجت نہیں، کسی سے کوئی لالچ نہیں۔ اس کے باوجود جب اپنے غلاموں کی طرف نزول فرماتا ہے تو ان کے ساتھ اپنے جلال اور ہیبت والے معاملے کی بجائے شفقت اور رحمت والا معاملہ فرماتا ہے، اور انہیں پکار کر فرماتا ہے کوئی سوالی کہ اسے دیا جائے، ہے کوئی دعا کرنے والا کہ اس کی دعا قبول کی جائے، ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا کہ اس کی بخشش کی جائے۔ ایسا مالک اور آقا جو اپنی تمام تر قوت اور عظمت کے باوجود ہماری تمام تر برائیوں اور نافرمانیوں کے باوجود ہمیں اس کی بخشش کی کھلی دعوت دے، کیوں ہم اس سے محبت نہیں کرتے اور اس کی نافرمانیوں میں مشغول رہتے ہیں؟ اس نے ہمیں اسلام کی نعمت سے نواز اور اپنے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل فرما کر اپنی خاص نعمتوں کے دروازے ہمارے لیے کھولے، اور اس طرح ہم سے اپنی محبت کا اظہار فرمایا، اور ہم اس سے محبت نہیں کرتے اور اس کی نافرمانی کرتے ہیں یا اس کی تابع فرمانی اپنی مرضی کے طور طریقوں پر کرتے ہیں۔ چلتے چلتے اللہ کی محبت حاصل ہو جانے کے نتیجے پر غور فرماتے چلیے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کے ساتھ کہیں سے گزر رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ راستے میں ہے، اور اس کی ماں جب اپنے بچوں کو راستے کے درمیان میں دیکھے تو ڈر گئی کہ کہیں جانوروں کے پیروں تلے دب نہ جائے، تو انتہائی ورحانہ انداز میں میرا بچہ کہتے ہوئے بھاگی اور اپنے بچے کو اٹھا کر سینے سے چمٹا لیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے یہ دیکھا تو عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول، کیا یہ اپنے بیٹے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ یعنی جو ماں اپنے بیٹے سے اتنی محبت کرتی ہے وہ کیسے برداشت کر سکتی ہے کہ اس کا بیٹا آگ میں ڈالا جائے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، اور نہ ہی اللہ اپنے کسی محبوب کو آگ میں ڈالے گا۔ اللہ کرے کہ ہم اس سے محبت کرنے والوں میں سے بن سکیں اور ہم اس سے حکم پر عمل کرنے والے بھی بن سکیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے، اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری تابع فرمانی کرو، تو پھر تم لوگوں سے محبت کرے گا اور تم لوگوں کو گناہ معاف فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ بہت ہی بخشش کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اپنی بات کچھ سوالات پر ختم کرتا ہوں۔
جو ہم سب کے لیے ہیں کہ ہم خود سے پوچھیں کہ کیا اپنے رب کی یہ چند صفات جاننے کے بعد بھی میں اس سے اس طرح محبت نہیں کروں گا جس طرح کہ اس سے محبت کرنے کا حق ہے، اور کیا ان بیانات کو سمجھنے کے بعد بھی میں اس کی نافرمانی کروں گا؟ کیا میں ناشکر گزار بنوں گا؟ کیا میں اپنے رب کی ذات بے مثال اور صفات بے مثال کو مزید جاننے سے رکا رہوں گا؟ انشاءاللہ سب کا جواب نہیں ہوگا، قولاً بھی اور عملاً بھی۔ اور آپ سب سے گزارش کریں کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کر کے اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع فرمانی کر کے اللہ کی محبت حاصل کر سکیں۔ جس سے اللہ کی محبت حاصل ہو جائے، اللہ سے عذاب نہ دے گا انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کرتے ساتھ میں گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ اس طرح کے اسلامک ویڈیو آپ تک اور بھی پہنچ سکیں، اور دعا میں یاد رکھیں۔ جزاک اللہ، فی امان اللہ، خدا حافظ۔